انہی صفحات پر 5 کالموں کی سیریز میں اسرائیلی لابی سے متعلق تفصیلات آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ امریکہ میں یہودی لابی کے بعد اگر کسی نے قدم جمائے ہیں تو وہ بھارتی لابی ہے۔ انتہا پسند اور قوم پرست ہندو تنظیمیں امریکہ ہی کیا پورے یورپ میں پنجے گاڑ چکی ہیں۔ ہندوتا کا نعرہ لگانے والی راشٹریہ سیوک سنگھ جو سنگھ پریوار نیٹ ورک کے ذریعے اپنے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی اس کا سیاسی ونگ، وشوا ہندو پریشد اس کا سیاسی ونگ، سیوا وبھاگ اس کا سماجی ونگ، جبکہ بجرنگ دل اس کا عسکری ونگ ہے۔ سنگھ پریوار کے تحت دنیا بھر میں کئی انتہا پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو سیوک سنگھ کا امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیا، نیپال اور لائبیریا میں نیٹ ورک موجود ہے۔ اکالی ودیالیہ فاؤنڈیشن امریکہ اور آسٹریلیا میں کام کر رہی ہے۔ امریکہ میں انڈیا ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیف فنڈ کا بہت مضبوط نیٹ ورک موجود ہے۔ انفینٹی فاؤنڈیشن نیو جرسی، سیوا انٹرنیشنل ہیوسٹن، ہندو امریکن فاؤنڈیشن واشنگٹن، وشوا ہندو پریشد امریکہ ریاست ایلینائز اوبرائے فاؤنڈیشن ریاست کوراڈو، اگروال فیملی فاؤنڈیشن لاس اینجلس، جبکہ بتادو فیملی فاؤنڈیشن اور گلوبل ہندو ہیریٹیج فاؤنڈیشن ٹیکساس سے کام کر رہی ہیں۔ یہ سب بظاہر تو فلاحی اور سماجی تنظیمیں ہیں، مگر ان کا اصل کام بھارت کے لیے لابی کرنا اور فنڈ جمع کر کے سنگھ پریوار کے انتہا پسندانہ ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ ان ہندو قوم پرست تنظیموں کے حقیقی ایجنڈے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 27 نومبر 2022 کو گلوبل ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے امریکہ میں چندہ جمع کرنے کے لیے ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد کیا، جس میں کہا گیا کہ بھارتی ریاست تریپورہ میں چرچ گرانے اور گھر واپسی کے مہم میں دل کھول کر عطیات دیں۔ گزشتہ چند برس کے دوران ان انتہا پسند ہندو تنظیموں نے امریکہ فیڈرل فنڈز اور چیریٹی سے $6.7 ملین سمیٹ لیے۔ 2011 سے 2019 تک سنگھ پریوار سے جڑے صرف 7 انتہا پسند ہندو تنظیموں نے $158.9 ملین ہندوتا کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے خرچ کیے۔ ہندو سیوک سنگھ جو امریکی سمیت کئی دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے، اس کے پمفلیٹ پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بھارت میں جو کام راشٹریہ سیوک سنگھ کر رہی ہے وہی کام دنیا بھر میں ہندو سیوک سنگھ سر انجام دے رہی ہے۔ مودی سرکار سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان انتہا پسند ہندو تنظیموں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ایک طرف معتدل اور متوازن سوچ کے حامل غیر سرکاری تنظیمیں جو ہندوتا کے ایجنڈے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تو دوسری طرف انتہا پسند ہندو تنظیموں کو ہر طرح کی ریاستی پشت پناہی حاصل ہے۔ بھارت میں کام کر رہی غیر سرکاری تنظیموں یعنی NGOs کو فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ FCRA کے تحت رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے دی وائر کے مطابق دسمبر 2016 میں FCRA کے تحت کام کر رہی 33,000 NGOs میں سے 20,000 NGOs کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ 1 جنوری 2022 کو مزید 6,000 NGOs کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی، یعنی مودی سرکار اپنے کرتوت چھپانے کے لیے 33,000 میں سے 26,000 غیر سرکاری تنظیموں کو ہڑپ چکی ہے۔ برساں برس سے جاری کریک ڈاؤن اور مسلسل ہراساں کیے جانے کے سبب ستمبر 2020 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھارت سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر آپریشن بند کرنا پڑا، جبکہ دوسری طرف انتہا پسند ہندو تنظیموں کی رجسٹریشن کر کے انہیں فنڈز جمع کرنے میں معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ ایودھیا میں بابری مسجد گرائے جانے کے بعد رام مندر تعمیر کر رہی ہے۔ اسے مودی سرکار نے FCRA کے تحت رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے تاکہ اسے دنیا بھر سے فنڈز جمع کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ سنگھ پریوار کے تحت کام کر رہی انتہا پسند ہندو تنظیموں کا نیٹ ورک بڑھنے کے ساتھ ہی بھارت سے باہر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر کینیڈا میں علیحدگی پسند سکھ رہنما پردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ قطر میں ایک عدالت کی طرف سے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں اور افسروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے، جبکہ پاکستان میں گزشتہ چند ماہ کے دوران جہاد کشمیر سے وابستہ رہنے والی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کے باعث ان خدشات کو تقویت ملی ہے کہ سنگھ پریوار کے تحت کام کر رہی تنظیموں کا حقیقی ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ان انتہا پسند ہندو تنظیموں کی منی لانڈرنگ میں ملوث پائے جانے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس میں جون 2023 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایک انتہا پسند متشدد بھارتی تنظیم جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا
کی طرف سے QR کوڈز آن لائن اور آف لائن فنڈز وصول کیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ خبر کے مطابق اس انتہا پسند بھارتی تنظیم نے فنڈز کی وصولی کے لیے 3000 مختلف بینک اکاؤنٹ استعمال کیے۔ بھارتی خبر رساں ادارے دی وائر نے بلومبرگ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس گزشتہ کئی ماہ سے اس حوالے سے تحقیقات میں مصروف ہے اور رواں ماہ یعنی نومبر میں FATF کے وفد منی لانڈرنگ اور ٹریڈ فنانسنگ الزامات کے تحت آن سائٹ ایویلیشن کے لیے بھارت کا دورہ کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کو اسی نوعیت کے الزامات کی وجہ سے طویل عرصہ FATF کی گرے لسٹ میں رکھا گیا اور تمام تر مطالبات پورے ہو جانے کے بعد جب تک اس حوالے سے تصریح نہیں ہو گئی تب تک گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بھارت کو بھی کسی قسم کی کوئی رعایت دیے بغیر یکساں سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر FATF حکام محض رسمی کارروائی کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔